اچھا، قربانی کرتے وقت جانور جو ہے وہ اچھلا کودا، قربانی جب کر رہے تھے تو اس وقت جانور اچھلا کودا، جس طرح کہ عموماً اچھلتے کودتے ہیں جانور، جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا، تو یہ عیب قربانی کو ناجائز نہیں کر سکتا جس وقت جانور اچھلے کودے اور اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا، یعنی قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر جانور اچھلتا کودتا ہے قربانی کرتے وقت اور اس میں عیب پیدا ہو جاتا ہے اور وہ جانور چھوٹ کر بھاگ جاتا ہے اور فوراً پھر پکڑ لیا جاتا ہے اور ذبح، تو جب بھی قربانی ہو جائے گی وہ عیب جو اچھلنے کودنے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا اس سے جانور کے قربانی کے جائز ہونے میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اچھا، قربانی کا جانور مر جاتا ہے تو کیا جس نے قربانی کا جانور خریدا تھا اس پر قربانی لازم ہوگی یا نہیں؟ تو قربانی کا جانور مر گیا قربانی کرنے سے پہلے تو غنی پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور فقیر کے واجب نہیں ہے اگر قربانی کا جانور جو ہے وہ مر جاتا ہے فقیر کے ہاں، اور اگر جانور چوری ہو جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے، اس طرح کی اور صورتیں جو بنتی ہیں تو اس کے بارے میں جو ہیں وہ بھی کثیر احکام ہے، تو اس کے متعلق جس نے پوچھنا ہو تو وہ فقیر نے جو نمبر دے دیا ہے اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا بیان جانور کے، قربانی کے جو جانور ہیں ان کا، کہ قربانی کے جانور کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کی جو آگے قسمیں بنتی کے اندر کون سے عیوب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جانور کی قربانی مکروہ ہوتی ہے، کون سے عیوب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جانور کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی، اور اس طرح جو اور احکام ہیں عیوب کے متعلق تو اس کا بیان ہو گیا۔ قربانی کے بعد مستحبات، فقیر نے کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ قربانی کے مستحبات کا بھی بیان ہوگا، بعد مستحبات کا، تو وہ بھی فقیر مناسب سمجھتا ہے کہ بیان کر دے، اگرچہ وقت جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے لیکن ضروری ہے کہ وہ بھی بیان کیے جائیں۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ صحت مند اور خوبصورت اور بڑا ہو، اور بکری کی قسم میں سے قربانی کرنی ہو، دمبا کرنا ہو یا بھیڑ کرنی ہو یا بکری کرنی ہو تو بہتر سینگ والا مینڈھا چت کبرا ہو، چت کبرا یعنی سفید اور سیاہ رنگ والا، جس کے خصیے کوٹ کر خسی کر دیا ہو۔ بکری کی قسم میں سے قربانی کرنی ہو تو تب یہ حکم ہے کہ بہتر سینگ والا مینڈھا چت کبرا کہتے ہیں سفید اور سیاہ رنگ والا، جس کے خصیے کوٹ کر خسی کر دیا ہو، تو ایسے جانور کی بکری کی قسم میں سے قربانی جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مینڈھے کی قربانی کی ہے۔ تو یہ بھی مستحب ہے کہ قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ ہو، خوبصورت ہو اور بڑا ہو، تو یہ مستحبات میں سے یا بعض مستحبات میں سے جانور کی قربانی میں۔ اچھا، ذبح کرنے سے پہلے جو چھری ہوتی ہے اس کو تیز کر لیا جائے اچھی طرح، اور ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کے تمام اعضاء سے روح نکل نہ جائے، اس وقت تک ہاتھ پاؤں نہ کاٹیں اور نہ چمڑا اتاریں، یہ بھی مستحب ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے اگر آدمی اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو، اور اگر اچھی طرح ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو دوسرے کو حکم دے وہ ذبح کرے، مگر اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ جس کی جانب سے قربانی کی جائے کہ جب وہ دوسرے سے قربانی کروا رہا ہے کہ وہ قربانی کے وقت حاضر ہو، وہیں قربانی جہاں پر کی جا رہی ہے اس جانور کے پاس موجود ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر عورت پر قربانی لازم ہے اور وہ قربانی کرتی ہے اور عورت کو طریقہ آتا ہے جانور ذبح کرنے کا، تو بالکل شریعت نے جائز قرار دیا ہے، مستحب قرار دیا ہے کہ عورت خود جو ہے وہ اپنے جانور جو قربانی کا ہوتا ہے اس کو ذبح کرے، اس میں کوئی شرم کا بات نہیں ہے، جس طرح کہ فقیر نے بیان کیا تھا اس سے پہلے دروس کے اندر، ایک درس کے اندر، کہ کون قربانی کر سکتا ہے کون قربانی نہیں کر سکتا، ذبح کون کر سکتا ہے یعنی ذبح کون نہیں کر سکتا، تو اس میں عورت بھی شامل ہے، عورت بھی قربانی کر سکتی ہے، خود ذبح کر سکتی ہے اگر وہ ذبح کرنا جو ہے وہ جانتی ہے۔
قربانی کا جانور یہ بھی مستحب ہے کہ مسلمان سے ذبح کروانا چاہیے، کیونکہ کتابی سے قربانی کا جانور جو ہے وہ ذبح کرایا تو جا سکتا ہے لیکن ذبح کرانا مقصود ہے، تو اس وجہ سے بیان کیا جا رہا ہے کہ قربانی ذبح کرانا جو ہے اس سے وہ مکروہ ہے کتابی سے، اس وجہ سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قربانی کا جانور مسلمان سے ذبح کرانا چاہیے۔ اگر کسی مجوسی یا دوسرے مشرک سے قربانی کا جانور ذبح کرا دیا تو قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ جانور حرام و مردار ہے، اور اس کی جگہ اور خصوصاً جب مالک نصاب ہو آدمی اس کو قربانی کرنی ہوگی، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر قربانی کا جانور ضائع کر دیا ہے، مردار کر دیا ہے، غیر مسلم مجوسی اور مشرک سے قربانی کروا کر۔ اور کتابی جو اہل کتاب میں سے ہوتے ہیں، ان اہل کتاب کون ہیں، کتابی کون ہوتے ہیں، اب فی زمانہ ہیں یا نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں کیا کام ہے، ایک بہت بڑی تفصیل والی بات ہے، تو انشاءاللہ عز و جل جب فقیر کو وقت ملے گا تو اس بارے میں بھی مفصل بیان ہوگا، جس طرح کہ وقتاً فوقتاً ضرورتاً مسائل کا بیان ہوتا رہتا ہے ان سلسلوں کے علاوہ جو بیان کیے جا رہے ہیں۔ کتابی سے قربانی کا جانور ذبح کروانا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کتابی سے قربانی کا جانور ذبح نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ قربانی سے مقصود جو ہے وہ تقرب الی اللہ ہے، یعنی اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنا ہے، اس میں کافر سے مدد نہ لی جائے، جو کتابی ہوتا ہے وہ ہوتا کافر ہے، یہ بات یاد رکھیے، ٹھیک ہے نا، اور لیکن اس کے بارے میں کیا حکام ہے، کتابی ہوتا کون ہے، یہ ایک علیحدہ تفصیل ہے۔ بلکہ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ قربانی اگر آدمی کرواتا ہے کتابی سے تو اس صورت میں بھی قربانی نہیں ہوگی، لیکن جس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے، جو مفتوی قول ہے، وہ یہی ہے کہ کتابی جو ہے اس کی قربانی کا جانور اس سے ذبح کرنا یہ مکروہ ہے، البتہ جائز ہے۔ تو بعض ائمہ کے نزدیک اس صورت میں بھی قربانی نہیں ہوگی، لیکن ہمارا مطلب وہیں پہلا ہے کہ قربانی ہو جائے گی اور مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ تھے قربانی کے بعد مستحبات، کہ چھری تیز کر لینی چاہیے، قربانی کے جانور خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، قربانی جو کرنے والا ہے جس پر قربانی واجب ہے یا خود کرنا چاہتا ہے وہ خود قربانی کا جانور ذبح کرے، عورت بھی خواہ کیوں نہ ہو، اور پھر قربانی کا جانور اگر دوسرے سے ذبح کرانا چاہتا ہے تو اس میں مستحب ہے کہ مسلمان سے ذبح کرائے۔ تو یہ بات مستحبات ہے قربانی کے بارے میں، قربانی کے جانور کے بارے میں، تو اس کا بھی لحاظ رکھیں اور چیزوں کا بھی لحاظ رکھیں، کیونکہ یہ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھانے میں بہت وقت لگتا ہے۔ یقین جانیے کہ وہ جو آپ کو آدھا گھنٹہ دے کر نا، اور پتہ نہیں وہ کیا کچھ سمجھا کر پڑھا کر محافل کے اندر، جن کے ساتھ اکثر کے ساتھ عقیدہ اہل سنت والجماعہ ہوتا بھی نہیں ہے، بلکہ ایسی کثیر باتیں آج کل کرتے ہیں یہ جاہل لا علم خطیب لوگ۔ یاد رکھیے کہ خطیب دو قسم کے ہیں، ایک علم والے، ایک لا علم۔ تو فقیر جہاں پر مواد دیتے ہیں نا لا علم، تو یہ جہل خطیب ہوتے ہیں، علماء نہیں، علماء خطیب ان کی اور بات ہے جو بعمل ہوتے ہیں۔ تو وہ آپ کو آدھا گھنٹہ دے دیتے ہیں اور آپ کا وقت جو ہے وہ الٹا برباد کر کر آپ کے عقائد خراب کر کر پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، آپ بھی خوشی خوشی ان کو بلا لیتے ہیں۔ تو اس سے بچا کریں، پرہیز کیا کریں۔ لیکن یہ مسائل ایسے ہیں کہ جن پر محنت کرنی پڑتی ہے، راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، دن رات ان کو پڑھنا پڑتا ہے، پھر سمجھنا پڑتا ہے، پھر کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو جتنا ہی آسان ہو سکے وہ کر کے سمجھایا جائے۔ تو کوشش کیا کریں کہ علماء اہل سنت والجماعت کی طرف رجوع کریں، ان سے مسائل پوچھیں۔ جاہل جو لا علم خطیب ہیں، لا علم جاہل گمراہ لوگ ہیں، ان سے بچیں، ان کو محافل میں بلوانے سے بچیں۔ لاکھ روپیہ، آپ 1.5 لاکھ روپیہ ان جاہلوں کو دے دیتے ہیں، لیکن علماء اہل سنت والجماعت کے بارے میں آپ فکر مند بھی نہیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت جو اتنے پریشانی کے وہ عالم میں ہوتے ہیں، اگرچہ ثابت شاکر ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ فکر مند ہوتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ہوگا، تو اس سے جو مطالعہ ہے اس کے اندر بھی خلل آتا ہے، تو ان کی فکر کیا کریں با نسبت ان کے کہ جینوں کو آپ 1.5 لاکھ روپیہ محرم میں دے کر، ربیع الاول شریف کے اندر دے کر ان سے کروا دیتے ہیں تقریبیں، اور وہ الٹی گمراہیوں والی باتیں بیان کرتے ہیں جن کے ساتھ تعلق بھی اہل سنت والجماعت کا نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں سے محفوظ رہیں اور علماء اہل سنت والجماعت سے پیار کریں، ان سے مسائل سیکھیں، علم دین کو حاصل کرنے کا شوق پیدا کریں خود میں، اپنے بچوں کو اس چیز کا شوق دیں، اپنی اولاد کی تربیت بہتر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں احکام دین، علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام اہل فلسطین کو، اہل شام کو، اہل عراق کو، اور جتنے برما والے جو مسلمان ہیں ان کو، کشمیر والے مسلمان بہن بھائیوں کو، اور جہاں پر بھی مسلمان بھائی بہنیں تکلیف میں مبتلا ہیں کفار بداتوار کی وجہ سے یا ویسے کسی اور سبب سے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو تکالیف سے نجات عطا فرمائے، مسلمانوں کو کفار بداتوار پر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اچھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور آخر میں عرض ہے کہ جو بھی صحیح اور عقیدہ سنی فائدہ اٹھائیں دروس سے، فقیر کے اس دنیا سے رحلت کرنے کے بعد یا فقیر دنیا میں موجود ہے تب فقیر کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، قبر میں آسانیاں ہیں۔ یقبل اللہ تعالیٰ دعائی بوسیلۃ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔